السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ ایک خبر جو ہے کافی مشہور چل رہی ہے کہ سعودی عرب میں جمعے کے خطبے کے دوران خطیب صاحب نے سعودی حکومت کے خلاف بولا، اور ایک خبر کہتی ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف بولا، لہٰذا ان کو پولیس والے اسی وقت خطبے کے دوران ان کو پکڑ کے وہاں سے لے جا رہے ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے کافی مشہور چل رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ سعودی حکومت ایسی کیسی جابر اور جو ہے ایسی کیسی ظالم حکومت ہو گئی ہے کہ ایک لفظ ان کے خلاف سننا پسند نہیں کرتی۔ دیکھیے، یہ جو ہے خبریں پھیلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، یہ لوگ اس مقصد کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس آدمی کو دیکھیے، رائد طائش، اس آدمی نے یہ لکھا یہاں پر کہ یہ خطیب صاحب نے یہودیوں کے خلاف بولا، لہٰذا ان کو پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ اور ایک آدمی، میں کہوں گا شیطان ہے یہ، ذیشان خان، اس نے لکھا ہے کہ یہ امام جو ہے حکومت کے خلاف میں، سعودی حکومت کی جو خیانتیں وغیرہ ہے اس کے خلاف میں بول رہے تھے، کرپشن کے خلاف میں بول رہے تھے، اور یہ سنیما وغیرہ کے خلاف میں بول رہے تھے، تو ان کو فوری وہاں سے پکڑ لیا گیا۔ اب میں نے اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کہاں پر یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور میں نے بہت کوشش کی سمجھنے کی، مگر کہیں پر بھی مجھے یہ الفاظ نہیں ملے کہ انہوں نے یہودیوں کے بارے میں کچھ بولا ہو یا پھر سعودی حکومت کے خلاف میں کچھ بولا ہو۔ اب جو لوگ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں نے خود یہ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ اب آفیشیل جو ہم کو معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ منسٹری آف اسلامک افیئرس جو ہے مدینہ کے، عبد الماجد بن غالب المحمدی، ان کا بیان آیا ہے کہ ان کو 12:30 یعنی کہ 12:35 کے نزدیک میں ان کو ایک خبر ملی کہ یامبو کی مسجد ہے الجابریہ مسجد کے ممبر پر ایک آدمی جو ذہنی طور پر جو ہے نا پاگل ہے، یہ آدمی ممبر چڑھ چکا ہے اور پھر جو ہے بحثم بحثی چل رہی، اتر رہا نہیں ہے اسٹیج پہ سے۔ تو انہوں نے فوری پولیس کو کال کیا اور پولیس والے وہاں پہ پہنچے اور پھر اس آدمی کو وہاں سے نکالا، اور وہاں کے جو اصل خطیب ہے وہ وہاں پر چڑھے اور پھر خطبہ اور نماز صلاح وہاں پر ہوئی۔ یہ چیز آفیشیلی ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ گلف نیوز والوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، گلف نیوز والوں نے ٹویٹ کیا کہ the security authorities intervened and stopped an unauthorized person at the podium and tried to give a speech in one of the mosques of Yambu، کہ ایک جس کے پاس جو ہے آفیشیل جو لیٹر وغیرہ دیا جاتا ہے وہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ آدمی اوپر چڑھ گیا اور پھر اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ المرصد.com والوں نے بھی اس چیز کو مینشن کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک ذہنی طور پر خراب آدمی، پاگل آدمی تھا، وہ جو ہے ممبر پر چڑھ گیا تو اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ بعد میں اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو جب پتہ چلا کہ آدمی جو ہے پاگل ہے تو اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو ہے لوگ جان بوجھ کے پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کے پیچھے ان کے جو ہے نا مقاصد ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر سعودی عرب میں جو بھی خطیب ہوتا ہے ان کے پاس بطاقہ ہوتا ہے، اور بطاقہ یعنی کہ آئی ڈی ہوتا ہے، اور پھر جس کے پاس بطاقہ نہیں ہوتا وہ ممبر پر نہیں چڑھ سکتا۔ یہ اس لیے ہے، یہ قانون اس لیے ہے کہ یہاں پر ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اسٹیج پر نہ چڑھ جائے اور جو منہ آئے نہ بولے۔ تو یہ کنٹرول رکھنے کے لیے ماشاءاللہ یہاں پر یہ قانون ہے، اور بہت اچھی چیز ہے، ورنہ پھر لوگ چڑھ جائیں گے، جس کے منہ میں جو آئے گا بول دیں گے، اور پھر جو ہے نا یہ بہتر چیز ہے، کیونکہ جو چڑھے گا وہ قرآن اور حدیث سے ہی بولے گا، جو چڑھے گا اسٹیج پر وہ کوئی بہکانے والی بھٹکانے والی باتیں نہیں کرے گا، شرک و بدعات کی باتیں نہیں کرے گا، اور جو اسٹیج پہ چڑھے گا ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے نا بغاوت کی باتیں، ورغلانے کی باتیں، لوگوں کو اکسانے کی باتیں نہیں کرے گا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں کے امام اور ائمہ جو ہے ممبروں پر چڑھ کر اس طریقے کی بیان بازی کریں تاکہ یہ اخباروں میں یہ بیان بازیاں پڑھ کے جو ہے نا چائے پیتے پیتے خوش ہو جائیں، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے کیا کیا جو ہے اثرات سوسائٹی کے اوپر پڑتے ہیں۔ سیریا، ایجپٹ، لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود بھی بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ علماء جو ہے اس طریقے کے بھڑکاؤ بھاشن کریں، اور پھر یہ بھڑکاؤ بھاشن یہ ٹی وی پر دیکھیں اور اخبار میں پڑھیں، چائے پیتے پیتے کیک کھاتے کھاتے، اور پھر جو ہے نا کہیں کہ ماشاءاللہ یہ عالم تو بہت بے باک عالم ہے۔ یہ عالم تو بے باک عالم ہے، مگر اس کے بعد جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے لوگ نہیں دیکھتے۔ المہم بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ کل کے دن اگر آپ کو کوئی بھی ایسی خبر دے تو اس کو سب سے پہلے آپ سورہ نساء کی 83 آیت آپ اس کو یاد دلائیے، جس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس جو بھی خبر پہنچتی ہے، یعنی کہ خوف کی اور امن کی جو بھی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے وہ اس کو فوری پھیلا دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور پھر بڑوں کے پاس لے کے آتے، اولو الامر کے پاس لے کے آتے، اور ان لوگوں کے پاس جو خبروں کی تصدیق کرتے ان کے پاس اگر وہ لے کے آتے تو بہتر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہم کو جو چیز ملی بھیج دیے، جو چیز ملی بھیج دیے، جو چیز ملی بھیج دیے. یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھیے، اور کوئی بھی ایسی خبر آپ تک پہنچے تو اس کی آپ تصدیق اور تحقیق کر لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.